جو بھی مصیبت آتی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل وضاحت سے یہ بات فرما رہا ہے۔ میں نے ان مصیبتوں کے حوالے سے ایک لائن درمیان میں ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے مراتب بلند کرنا چاہتا ہے، ہمارے منصب میں کبھی کبھی تنبیہ کے لیے بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، ارشاد فرمائیے۔ انسانی زندگی میں امتحان تو لازمی ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ امتحان سے محفوظ صرف دیوانے ہوتے ہیں، جن کو کوئی امتحان ان کا نہیں ہوتا۔ نماز بھی نہیں ان کے ذمہ ہے، روزہ بھی نہیں ہے، ارکان دین بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، حلال بھی نہیں، کچھ نہیں، وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں۔ باقی جتنے انسان ہیں ہر ایک کے امتحانات ہیں، کسی کے کم کسی کے زیادہ۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے انہوں نے کہا دیا ہم ایمان لائے تو ہم ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں، لقد فتنا الذین من قبلہم، اللہ، ہم نے لازماً امتحان لیا تم سے قبل کے لوگوں کا، سبحان اللہ۔ اور تمہارا امتحان ہوگا۔ یہ امتحان کئی وجہ سے ہوتا ہے، تنبیہ بھی ہوتا ہے، رفعت شان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تنبیہ ہوتا ہے جناب یونس کے واقعات کو ہم دیکھتے ہیں، 30 برس انہوں نے اپنی قوم کی خدمت کی، تبلیغ کی، لوگ نہیں ایمان لائے، شاید ایک یا دو آدمی ایمان لائے۔ انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، اس بستی کو چھوڑو، کہیں اور جاتے ہیں۔ درمیان میں دریا تھا، بیٹھ گئے کشتی میں، کشتی لے کے چلی، ایک جگہ وسط دریا میں کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی میں جو چلانے والا تھا اس نے کہا آج کوئی میری کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی بنا پر سب پر یہ امتحان آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ آدمی اتر جائے کشتی سے ورنہ سب ڈوب جائے گا۔